آج ہمارے سامنے مردان سے بھیجی گئی ایک بہت ہی دردمندانہ اپیل ہے. یہ صرف ایک خط نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے مدد کے لیے پکار ہے. جی، اور یہ پکار معزز علماء اور مفتیان کرام کے نام ہے. بالکل. اس کے لکھنے والے ہیں حاجی سید محمود الحسن باچا، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو پرامن معاشرہ ہے وہ چند غیر سنجیدہ شرر پسند عناصر کی پھیلائی ہوئی فتنے کی آگ میں جل رہا ہے. جی، اور یہ خط ہمیں ایک موقع دیتا ہے کہ ہم سمجھیں کہ جب غلط معلومات کو مذہب کا لبادہ پہنا دیا جائے تو وہ کتنی تباہ کن ہو سکتی ہے. تو آج ہم اسی خط کی روشنی میں اس معاملے کی تہہ تک جائیں گے. جی، ہم دیکھیں گے کہ 9 نومبر 2025 کو مردان میں آخر ہوا کیا تھا. وہ کون سی افواہ تھی جس نے پورے علاقے میں اتنی بے چینی پھیلا دی؟ اس کے نتائج کیا نکلے؟ اور اب مطلب مصنف علماء سے کیا مدد مانگ رہے ہیں؟ تو پھر آئیے اس کہانی کو شروع کرتے ہیں. خط کے مطابق یہ سارا ہنگامہ ایک افواہ سے شروع ہوا. ایک میت اسلام آباد سے مردان لائی جا رہی تھی تدفین کے لیے، اور اچانک مساجد اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر ایک شور مچ گیا. وہ افواہ کیا تھی؟ افواہ یہ پھیلائی گئی کہ اسلام آباد سے کسی قادیانی کی میت لا کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفنائی جا رہی ہے. خط لکھنے والے اسے لغو اور بے بنیاد پروپیگنڈا کہتے ہیں. اور یہ الزام مطلب پاکستان کے سماجی ماحول میں بہت سنگین ہے. بہت زیادہ. دیکھیں، آئین اور اکثریتی اسلامی مکاتب فکر کے مطابق قادیانی یا احمدی حضرات کو غیر مسلم سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان کا عقیدہ ختم نبوت پر ایک مختلف نظریہ ہے. تو کسی پر یہ الزام لگانا خاص طور پر ایک ایسے جذباتی ماحول میں یہ آگ لگانے کے مترادف ہے. تو یہ ایک طرح سے ایک چنگاری تھی جو پورے ماحول کو جلا سکتی تھی. اچھا، تو اس دعوے کے جواب میں مصنف نے کیا کہا؟ انہوں نے اس کا مقابلہ کیسے کیا؟ یہیں پر یہ کہانی ایک بہت ہی عجیب اور آپ کہیں المناک موڑ لیتی ہے. اچھا، مصنف فوراً اس افواہ کا توڑ پیش کرتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ جس شخص کی میت لائی جا رہی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ عقیدہ ختم نبوت کا ایک جانثار سپاہی اور اسلام کا مبلغ تھا. ایک منٹ، یعنی جس عقیدے کی توہین کا الزام لگایا جا رہا تھا وہ شخص دراصل اسی عقیدے کا محافظ اور پرچارک تھا. حقیقت الزام کے بالکل الٹ تھی. یہ تو ناقابل یقین بات ہے. یعنی جس نظریے کو بنیاد بنا کر ہنگامہ کیا گیا میت اسی نظریے کے ایک علمبردار کی تھی. یہ کوئی غلط فہمی تھی؟ مصنف کا اشارہ تو یہی ہے کہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا تھا. یہ غلط معلومات کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی یوں سمجھے ایک بہترین مثال ہے. ان کے مطابق شرع پسند عناصر نے اس پروپیگنڈے کو اتنی مہارت سے پھیلایا کہ لوگ تحقیق کیے بغیر ہی مشتعل ہو گئے.